دیکھیں، ایک انار 100 بیمار. اب نشستیں تو بڑھ سکتی نہیں ہیں اور دباؤ زیادہ ہے. ایسی جماعتیں ہیں جن سے تحریک عدم اعتماد کے دوران جن سے معاملات ہوئے تھے، اب وہ بھی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے کسی طریقے سے. پھر نئے جو لوگ ہیں ان کو بھی کچھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور کچھ پرانے ساتھی جو ہیں ان کو بھی ناراض کرنا ہے. تو یہ بس اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب دیکھیں نا، اب ہمارے دانیال چودھری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان بیچارے نااہلی انہوں نے کاٹی مسلم لیگ نون کے لیے، سزا ان کو ہوئی. لیکن اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کمپین بھی چلا دی اپنی پارٹی کے خلاف، تو انڈسپلن بھی ہوا، بلکہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی. اب اس سے میرا خیال ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جن کو شکایات پیدا ہو رہی ہیں، ان کو بھی پارٹی ڈسپلن وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. شامی صاحب، ویسے مہنگائی کا ہی تذکرہ کیا تھا، 16 ماہ کی جو کارکردگی تھی اسی پہ ہی سوال اٹھایا تھا، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے پارٹی کے اندر؟ وہ تو کہہ رہے تھے یہ ذمہ دار ہیں، حسن اقبال ذمہ دار ہیں، میری پارٹی ذمہ دار ہے. تو مہنگائی کا سوال نہیں اٹھایا تھا، انگلی اٹھائی تھی اور اپنوں کی طرف اٹھائی تھی. تو بہرحال یہ جو سیاسی کارکن ہیں ان کو بھی تو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا، ایک نظم و ضبط سے کام لینا چاہیے. اور اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کچھ اور اکوموڈیٹ ہو جائے گا. جب حکومت بنے گی تو کوئی ایڈوائزر بن جائے گا، کوئی کہیں اور کسی کام سے لگ جائے گا. تو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن میرا خیال تب سے مجھے جو صدمہ ہوا ہے وہ مسلم لیگ کاف سے جو معاملہ نہیں بن پایا. چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے نا، انہوں نے تو قربانی دے دی تھی نا اپنے چودھری پرویز الہی صاحب کی، بالکل، مسلم لیگ نون کے لیے، بالکل. تو اب ان کو ناراض کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی. ذرا اس پہ توجہ کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کو. اور یہاں تو یہ ہوا کہ جمیعت اہل حدیث جو ہے اس نے بھی آج پریس کانفرنس کر ڈالی ہے اور ان کو بھی شکایات ہیں. اب یہ ہے کچھ ذرا اپنے مطالبے بھی محدود کریں. صرف میرا خیال جو تحریک استحکام ہے اس سے کوئی معاملات تسلی بخش طور پر طے پائے ہیں. تو باقی تو شکایتیں ہیں، تو کچھ شکایتیں رفع کی جا سکتی ہیں، کچھ کو رفع نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو ذرا آپ کو بھی صبر سے کام لے لینا چاہیے. سلمان صاحب، جیسے شامی صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ حوصلے سے کام لینا چاہیے، جو امیدوار ہیں ان کے جو ساتھی ہیں کسی اور طرح سے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ صحیح تقسیم ہو رہی ہے، اپنے ساتھیوں کو اگنور کرنا اور بعد میں ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ٹھیک ہے، یا اس وقت کے اوپر ان کے مطالبہ سنے جانے چاہیے تھے؟ دیکھیں، میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے. اس لیے کہ نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں تو وہ ایک ہوپ ہے اس پارٹی کی. مسلم لیگ نون میں نون نواز شریف صاحب کا ہے، مقبولیت ان کی ہے، پارٹی ان کی ہے، لوگوں کی توقعات ان کی ہیں. اب انہیں ایک طرف اپنی پارٹی کے لوگوں کا پریشر تھا، دوسری طرف اتحادیوں کا. اور اتحادی کون ہے؟ جن سے شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے ہوئے تھے. اور تیسرا وہ جو آپ نے کہا کہ 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کا وزن بھی ان پہ ہے. دیکھیں، 90% انہوں نے نواز شریف صاحب نے جو لسٹیں آئی ہیں میرے پاس پڑھی ہیں، وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 90% لوگ اپنی پارٹی کے اکوموڈیٹ کیے ہیں. اب یہ جن لوگوں کے معاملات ابھی اٹھائے گئے ہیں، دانیال چودھری صاحب اور ایسا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے چاہا ہے نا کہ درست کرنا ہے، کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلال چودھری صاحب کا ایشو آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، وہ طے ہو چکا ہے رات کا، کہ رات کا وہ طے ہو چکا ہے. اس کا مطلب وہاں کسی نے انیشیٹو لیا، اور میرا خیال رانا ثناء اللہ صاحب ایکٹیو تھے اس میں. انہوں نے سینٹ میں ٹکٹ دے دی. شامی صاحب، بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے نیچے جو نواب شیر وزیر کے نیچے طلال چودھری صاحب کے والد محترم ہیں چودھری اشرف صاحب، ان کو ایم پی اے کی ٹکٹ دے دی. ان کا مقابلہ کن سے ہے؟ ان کے سکے بھائی سے، وہ جو پی ٹی آئی سے ہیں چودھری اکرم صاحب. تو لہٰذا طلال کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک اور ایشو ہے، دیکھیں بات یہ کہ ایک اور بڑے ان کے زبردست رکن اسمبلی تھے جعفر اقبال صاحب لالا موسیٰ سے، کہ اچھا نظریاتی آدمی تھا، سیاسی ورکر. اور میں حیران ہوا، میں نے ان سے کل پوچھا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملی؟ اس نے کہا جی میری پارٹی کا ڈسپلن ہے، میں اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے تابع ہوں.
وہاں پر ٹکٹ دی کس کو؟ جس کو مسلم لیگ ہی نہیں جانتے، وہ کسی، اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ شہباز شریف صاحب لگتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے وہ ناقابل ذکر ہیں، بس وہ کسی کو اکاموڈیٹ کر لیا، لیکن اس کا فائدہ وہاں پر قمرالزمان قاہرہ صاحب کو ہوگا جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ دیکھیں ہم نے 3-4 جو ذکر کیا یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جی اس دفعہ ہو گیا ہے، پریشر آتے ہیں، پارٹیز اکاموڈیٹ بھی کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جعفر اقبال کو بھی ان جیسے بندے کو یقیناً آنے والے وقت میں، جیسے شامی صاحب نے کہا کہ بہت سارے عہدے ہوتے ہیں، لیکن پریشر میں اگر کوئی پارٹی نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ استحکام پاکستان کی وہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہاں پر انہوں نے 6 قومی کی اور 11 صوبائی، اس پہ اتفاق رائے ہوا۔ لاہور میں تو بڑی دلچسپ ہے کہ 2 MN ان کے اور 1 MP کہ اس 6 میں اون چودھری صاحب پہلے شامل نہیں تھے، اب اون چودھری صاحب بھی آئے، کہیں سے تو آئے ہیں، کہیں سے تو شفقت صاحب کی جو جو کوئی ماڈل ٹاؤن کی بڑی اہم نشست ہے لاہور کی، وہاں پر میاں نعمان صاحب کو انہوں نے بھیج دیا، اپنا مہر اشتیاق صاحب کی نشست تھی جو پہلے قوم، وہاں پر انہوں نے میاں نعمان صاحب کو اکاموڈیٹ کیا ہے اور اون چودھری صاحب 7ویں ہیں۔ استحکام پاکستان سے پارٹی نے معاملہ طے ہوئے ہیں۔ ایک اور شام صاحب بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ کراچی سے NA 249 تھا 2018 میں، جو NA 242 ہے، وہاں سے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب فیصل واڈا سے کچھ 100 ووٹوں سے ہرے تھے، اور کراچی کے لوگوں نے بڑی توقعات لگائی ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب وہاں پر آئیں گے، وہاں سے وہ دستبردار ہو گئے۔ اس کا مطلب وہاں بھی پریشر کارگر ہوا ہے MKM کا، لیکن میں وہاں کراچی کی صورتحال کوئی لوگ دیکھ نہیں رہے کہ وہاں پر MKM یا مسلم لیگ نون تو ڈسکس ہوتی ہے، وہاں پر اصل پارٹی وہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہے، جو وہاں کی ریئلٹی زمینی حقائق اور وہاں پر ان کی سیاسی اہمیت اور حیثیت ہے۔ اور بات یہ کہ کیا MKM کا ووٹر نون لیگ کو جائے گا یا نون لیگ کا ووٹر MKM کو جائے گا، وہاں کے زمینی حقائق ایسے نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ MKM نے وہ حصہ بطور جثہ لے لیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی لے لیا ہے، اور یہ جو چودھری شجاعت صاحب کا ذکر ہے، دیکھیں ان کا انتہا کا احترام ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی فیملی ڈویژن اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنا وزن ڈالا، 4 قومی اور 8 پہ اگر اتفاق رائے ہوا تھا، اب سب سے زیادہ مشکل اسی پہ ہے، اور انہوں نے مفاہمت توڑنے کا اعلان کیا جو میں نہیں سمجھتا، لیکن بعض زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کے گھروں میں۔ اور ابھی تک شجاعت صاحب کے معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساری لیڈرشپ ان کی ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہے، میں سمجھتا ہوں ڈیڈ لاک نہیں ہوا، لیکن چودھری شجاعت صاحب کو منانا اور کاف لیگ کو اکاموڈیٹ کرنا نون لیگ کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ماضی کے اندر بھی شجاعت صاحب باوجود کہ کاف لیگ بن گئی تھی، انہوں نے شریف لیڈرشپ سے ناطہ نہیں تھا توڑا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ایڈجسٹ ہو جائے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صرف ہم نون لیگ کی بات نہیں کریں گے کہ نون لیگ میں یہ ایشو ہے، پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی ہم نے دیکھا کہ آوازیں اٹھ رہی تھیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کے جو رکن رہے ہیں ممتاز جاکرانی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ 40 سال کا میرا ساتھ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جس کو میرے مقابلے میں ٹکٹ ملا ہے وہ تو یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا۔ تو صرف نون لیگ نہیں ہے جس میں PTI کے اس پروسیس کا انالیسز آپ کیسے کریں گے پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی پہلا دفعہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ بڑی پارٹیوں کے لیے یہ مسئلہ بنتا ہے، اور اس دفعہ PMLN پہ زیادہ رش ہے، بہت زیادہ خواہش مند ہیں لوگ۔ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پارٹی سٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہانی تو ایک ہے نا کہ فلاں کو مل گیا، الف کو مل گیا، بے کو نہیں ملا، جیم کو مل گیا، لیکن بنیادی طور پر یہ آپ کا ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے۔ ہمارے ہاں جو پارٹیز ہیں وہ ڈیموکریٹک تو ہے نہیں، کیونکہ ڈیموکریٹک ہوں تو پھر دوسرے طریقے سے سلیکشن ہوتی ہے۔ اس میں 2-3 فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ PMLN کے لیے لگا دیں، PTI کو لگا دیں، PPP کو لگا دیں، بڑی پارٹیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس میں لیڈرشپ کا رول ڈیسائسو ہوتا ہے، جو اوپر 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا رول ڈیسائسو ہوتا ہے، ان کی کنسیڈریشنز ڈیسائسو ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی پریشر ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو لیتے ہیں کسی کو نہیں لیتے، لیکن آپ کا کنیکشن لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کا امیج لیڈرشپ کے سامنے کیا ہے، یہ بہت انفلوئنس کرتا ہے یہ ان فیصلوں کو۔ دوسرا جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے کیا وہ پیسے پوسے خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کوئی سستا گیم تو ہے نہیں، کافی مشکل قسم کا گیم ہے۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فائنینشلی اس کو سپورٹ حاصل ہے یا اس کی اپنی
فائنینشیل صورتحال لگانے کیا ہے، والے کو ملتا ہے. ہاں جو ہے اس کی ہے کیا. پھر تیسرے ہوتے ہیں پولیٹیکل فیکٹرز. پولیٹیکل فیکٹرز میں پھر یہ آتا ہے آپ کا پریویس ٹریک ریکارڈ کیا ہے، آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں حرکتیں کیا کی ہیں، جس طرح ابھی ایک دو ممبران کا تذکرہ ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ کانسٹیچوئنسی میں برادری سسٹم بھی ہوتا ہے، لنکیجز بھی ہوتے ہیں. یہ سارے فیکٹر، ان کو ہم پولیٹیکل فیکٹرز کی کیٹیگری میں جو ہیں لاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کا پریویس ٹریک ریکارڈ کیا ہے، پارٹی کا ٹکٹ پہ تھے، کس طرح آپ نے بیہیو کیا، اسمبلی میں کس طرح آپ نے کام کیا. تو یہ 3-4 فیکٹرز مل کے پھر لیڈرشپ آپ کے ہاں ڈیسائیڈ کرتی ہے. لہٰذا آپ کا امیج لیڈرشپ کے سامنے اچھا ہونا اور آپ کا ٹریک ریکارڈ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو ہے نا وہ بہت ڈیسائسو رول جو پلے کرتا ہے. تھوڑا سا پیشنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کینڈیڈیٹس کو، کیونکہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک جگہ سے نہیں دیا دوسری جگہ اکوموڈیٹ کر دیا، دوسری جگہ نہیں دیا تیسری جگہ اکوموڈیٹ کر دیا. اور اگر پارٹی اقتدار میں آ جائے پھر تو اکوموڈیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، چاہے آپ کو سیٹ ملے یا نہ ملے. تو یہ ایک کمپلیکس پروسیجر ہے جس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.